بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے قریب دجال کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک دے گی۔ پھر دوسرے سال میں آسمان 2/3 بارش روکے گا اور زمین 2/3 پیداوار روکے گی۔ پھر تیسرے سال میں آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک دے گی، یہاں تک کہ آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ اس کے باعث دنیا میں تباہی کا دور ہوگا۔ اس وقت کے جانور، مویشی، پرندے اور کیڑے مکوڑے سب ہلاک ہو جائیں گے، قتل و غارت عام ہو جائے گا اور لوگ ایک دوسرے کو قتل اور بے وطن کریں گے۔ انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک ایمان والوں کا گروہ کا جن میں بالکل بھی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا منافقوں کا گروہ ہوگا جن میں بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا۔ دنیا بری حالت میں ہوگی اور غذائی قلت کے ساتھ ساتھ علمی اور روحانی بحران بھی عروج پر ہوگا۔ دین کے معاملات میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی کمی ہوگی۔ میرے پیارے دوستوں، قیامت کے متعلق مزید تفصیل میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں ایسی معلومات بتائیں گے جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ دجال کہاں سے نکلے گا، دنیا میں کتنے دن رہے گا اور اس کے ساتھی کون ہوں گے، اس کی طاقتیں کیا ہوں گی۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی ضرور دکھائیں۔ قیامت کے متعلق پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا، انہوں نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے آزمایا ہے۔ ہر امت کے ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کون دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق۔ ہر وہ شخص جس نے ان آزمائشوں کا صبر اور حق کے ساتھ گزارا، وہ جنت کا مستحق قرار پایا، اور جو لوگ اللہ کے احکامات کا انکار کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے، وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ یہ دنیا جس تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب امت محمدیہ کو بھی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ آنے والے دور میں بے شمار فتنے اور آزمائشیں ہوں گی جن سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگا کرتے تھے اور روتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک صحابہ کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے گئے۔ یہ وہ وقت ہے جب عام طور پر محمد مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ نہیں دیا کرتے تھے۔ صحابہ حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی، میں چاہتا ہوں اس خبر میں تمہیں بھی شامل کر لوں۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ 30 لوگ تھے، ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے۔ وہاں انہیں ایک سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ پھر اس نے انہیں ایک بت خانے کی طرف جانے کا کہا جہاں ایک شخص ان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ صحابہ اس بت خانے میں داخل ہوئے جہاں ایک شخص سختی سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہم شام سے آئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ ایک شخص جو وہاں پیدا ہونا تھا اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی، مگر اب وہ تمام عرب پر غالب ہو چکے ہیں اور سارا عرب ایک دین خدا کو ماننے والا ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ جگار کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ امان اور بصرہ کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا میں دجال ہوں، عنقریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا، کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ شریف کے، کیونکہ وہاں جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، اس لیے وہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔
اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں گا، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع کرے گا۔ دجال مشرق کی جانب ایک علاقے سے ظاہر ہوگا۔ وہ فتنہ اور فساد پھیلائے گا۔ اس کے دعووں کو جھٹلانے کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ ایک یہ کہ وہ دنیا میں دیکھا جائے گا، حالانکہ رب کو موت سے پہلے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حدیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا۔ وہ دنیا میں پیدا نہیں ہوگا بلکہ پہلے سے موجود ہے۔ دجال مشرق کی طرف خراسان یا کسی اور شہر سے نکلے گا۔ وہ ایک جوان آدمی ہوگا جس کا قد لمبا ہوگا، جسم بھاری ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ پھولی ہوئی انگور کی طرح ہوگی۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ دجال کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ اس کی سواری ایک بہت زیادہ بالوں والا گدھا ہوگا۔ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن شروع میں خود کو مومن ظاہر کرے گا۔ دجال کے لشکر میں 70,000 یہودی ہوں گے اور اس کے ساتھ منافقین اور شریر لوگ بھی شامل ہوں گے۔ وہ زمین پر 40 دن تک رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال دنیا بھر کا سفر کرے گا۔ اس کا گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے کانوں کے درمیان فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ اس کی رفتار ایسی ہوگی کہ ایک قدم میں 1 میل کا فاصلہ طے کرے گا۔ وہ تمام ریگستانوں اور پہاڑی علاقوں کا سفر کرے گا لیکن طیبہ اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے حرمین شریفین کے۔ وہ زمین سے خزانے نکالے گا۔ وہ خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ۔ اس کی دوزخ در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ دجال مختلف چالاکیوں اور فریب کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو لوگ دجال کو مانیں گے وہ آسانی میں ہوں گے لیکن ان کے مخالفین سخت تکلیف میں ہوں گے۔ علم دین کی بہت زیادہ کمی ہوگی لیکن پھر بھی ایک مومن دجال کے سامنے ڈٹ کر دجال کے سپاہی اس نیک مومن سے کہیں گے کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ نیک مومن جواب دے گا میرے رب کی نشانیاں واضح ہیں اور وہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر دجال کے سپاہی اس مومن کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ وہ نیک مومن دجال کو دیکھ کر کہے گا اے لوگوں، یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ دجال اس مومن کو اپنے حکم سے قتل کرے گا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دے گا۔ پھر دجال ان 2 حصوں کے درمیان سے گزرے گا اور دوبارہ حکم دے گا کہ وہ زندہ ہو جائے۔ وہ نیک مومن دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور کہے گا میری بصیرت اور زیادہ واضح ہو گئی، اے لوگوں یہ دجال ہے۔ پھر دجال اس مومن کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن اس میں ناکام رہے گا۔ آخرکار وہ مومن کو اپنی دوزخ میں ڈال دے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ اسے آگ میں ڈالا گیا، حالانکہ در حقیقت وہ جنت میں ہوگا۔ دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین اس کے حکم سے سبزہ اگائے گی۔ دجال کو ماننے والوں کے جانور تندرست اور دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ وہ جہاں بھی جائے گا وہاں کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے۔ دجال طرح طرح کے شعبدے اور جادو کے کرشمے دکھائے گا لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب وہ کسی علاقے سے چلا جائے گا تو وہاں کے خزانے اور آسائشیں ختم ہو جائیں گی۔ دجال پوری دنیا کا سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے گا۔ وہ ان مقدس شہروں میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کے باہر کی دلدلی زمین پر وہ اپنا پڑاؤ ڈالے گا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت 3 زلزلے آئیں گے جن کی وجہ سے ہر کافر اور منافق وہاں سے بھاگ کر دجال سے جا ملے گا۔ اس دن مدینہ منورہ ہر کافر اور منافق سے پاک ہو جائے گا۔ اس دن کو یوم الخلاص کہا جائے گا۔ دجال سے ملے ہوئے منافقین کی سازشوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی میں ہوں گے۔ وہ دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے لیکن دجال ان کا پیچھا کرے گا اور پہاڑ کا محاصرہ کرے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کریں گے۔ دجال ان کے سامنے ایسے گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے۔ اس کے بعد دجال کے تمام پیروکاروں کو ختم کر دیا جائے گا اور کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔
اس کے بعد یاجوج مجوج کا ظہور ہوگا اور دنیا پر مزید آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔